السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان آئیڈیالوجی۔ دوستو، صدر سکندر مرزا کو معزول کرنے کے بعد جنرل ایوب خان نے سیاسی اور ملکی معاملات پر کڑی نظر رکھی۔ سیاست میں تو وہ اس قدر بگڑ چکے تھے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو بونگے بونگے سے قوانین بنا کر نااہل ہی کروا دیا، جبکہ ملکی معاملات کی بات کریں تو اس میں انہوں نے عوام کے حق میں ایسے فیصلے کیے کہ وہ آج بھی جنرل ایوب خان کا قوم پر احسان ہے۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے انہوں نے ہر ادارے میں موجود مسائل اور مگر مچھوں کو پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ ملک کی تاریخ کا یہ پہلا مارشل لا تھا، لیکن عوام نے اس کو نہایت گرم جوشی سے قبول کیا، اور کبھی بھی ایسا ملک کی تاریخ میں دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ کسی فوجی نے مارشل لا لگایا ہو اور اس کو بہت ہی احسن طریقے سے استقبال کیا جائے۔ سکندر مرزا کے دور میں سیاسی بحران بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا تھا۔ جنرل ایوب خان نے آتے ہی اداروں کے مسائل ختم کرنے کے لیے مختلف کمیشنز بنا دیے گئے۔ ان کمیشنز میں انہی اداروں کے ریٹائرڈ یا پھر موجودہ بڑے افسران کو شامل کیا گیا۔ ان اداروں میں موجود کرپٹ افسران کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اور تقریباً 3000 سے زائد سرکاری ملازموں کو سزائیں دیں، جن میں بھاری بھرکم جرمانہ اور کم از کم 15 سال کے لیے کسی سرکاری ملازمت پر کام نہ ملنا تھا۔ اس طرح بہت بڑے مگرمچھوں کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ صدر ایوب خان نے آتے ہی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دی۔ محکمہ تعلیم میں بہت زیادہ اصلاحات کی گئیں۔ سب سے پہلے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، صدر ایوب خان کی پیداوار ہیں، اور یہ سب انہی کی اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس وقت کی یونیورسٹیز کی تمام ڈگریوں کو 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا۔ اس سے زیادہ تر یونیورسٹیز کے طالب علم سڑکوں پر نکل آئے اور بہت زیادہ احتجاج کیا۔ صدر ایوب خان، جن کے کردار کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے تھے کہ کسی بے قصور شخص پر ظلم کیا جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے بھی اس پروگرام کو مجبوراً ختم کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں دنگے فساد ہوں۔ ایوب خان نے سائنس اور ریسرچ پر بھی بہت زیادہ کام کیا۔ صدر ایوب خان کے دور حکومت کو ملکی معیشت کا سبز ترین دور حکومت کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی حکومت کے چند سال بعد ہی پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ترقی کرنے والا تیز ترین ملک بن گیا۔ ان کے دور میں پاکستان کی سب سے پہلی آئل ریفائنری 1962 میں کراچی میں لگائی گئی۔ اس کا مقصد پاکستان میں موجود تمام قدرتی وسائل کی کھوج اور ان سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ایوب خان کے دور میں ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر اتحاد کیا گیا، جس میں ان تمام ارکان نے معاہدہ کیا کہ وہ صنعتی تعاون ایک دوسرے سے کریں گے اور ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ ایوب خان نے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ واؤچر سکیم نکالی، جس کے تحت جو بھی شخص چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو بیرون ملک کسی آرڈر پر بھیجے گا اور حکومتی دستخط میں وہ آ جائے گا، اس شخص کو اس چیز کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ اس طرح سے لوگوں نے لالچ میں آ کر بھی جو اپنی ذخیرہ اندوز کی ہوئی چیزیں تھیں، ان کو بیرون ملک بھجوانا شروع کر دیا۔ اس طرح سے مالی معاوضہ ان تک تو پہنچا، لیکن ملک میں ایکسپورٹ کا کام بھی بڑھ گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت احسن اقدام تھا۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار تھا کہ کوئی فوجی حکومت زرعی اصلاحات کر رہی تھی۔ صدر ایوب خان نے ایک قانون بنایا جس کے تحت سیراب زمین 500 ایکڑ اور 1000 ایکڑ غیر سیراب زمین اپنی ملکیت میں کوئی بھی شخص رکھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بھی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ زمین رکھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جتنے بھی بڑے ذمہ دار تھے، ان کو اپنی زمینیں حکومت کو دینا پڑی۔ حکومت نے بقیہ زمینیں معاوضہ دے کر خرید لیں اور ان لوگوں کو بیچنے کی پیشکش کی جو اس جگہ کو ٹھیکہ پر کاشت کر رہے تھے۔ ان سب اصلاحات سے ملک میں زراعت کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ حکومت نے کھاد کی پیداوار اور فرٹیلائزیشن پر بہت زیادہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کھاد کی پیداوار میں کام کیا گیا تو اس سے زرعی اجناس میں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اسی وجہ سے یہی اجناس جن میں چاول اور کپاس زیادہ تھے، ان کو باہر کے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جانے لگا۔ دوسری طرف ان زرعی اصلاحات کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ ان نقصانات کی ہم بات کر لیں
تو سب سے پہلے ان زرعی اصلاحات سے جو زمینات ملی تھیں ان کا بہت زیادہ فائدہ سرکاری افسران، جن میں زیادہ تر بیوروکریٹس اور فوجی تھے، ان کو ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ صنعت کاروں نے بھی اس میں ہاتھ دھویا، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ بڑے زمیندار جو کہ اپنی زمینوں کی تفصیلات چھپا چکے تھے، انہوں نے ایسے رقبے حکومت کو دے دیے جو کہ قابل کاشت نہیں تھی، اور باقی سارے رقبے انہوں نے مختلف طریقوں سے، جس طرح آج کرپشن کی جاتی ہے، اسی طرح سے کرپشن کے ذریعے چھپا لیے۔ ان تمام اصلاحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی GDP 7% کی سالانہ شرح سے بڑھنے لگی، اور اسی وجہ سے پاکستان ساؤتھ ایشیا کا تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بن گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہسٹری آف پاکستان کے 3rd پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔